تو میرے بھائی یہ شراب بہت خراب چیز ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ قیامت کے قریب لوگ شراب کو نام بدل بدل کر کے پیئیں گے۔ شراب کا نام شراب ہی نہیں ہوگا، اس کے نئے نئے نام رکھے جائیں گے، الگ الگ طرح سے نام ہوں گے اور لوگ اس کو پیئیں گے کہ شراب ہی تو حرام ہے، یہ تھوڑی چیز حرام ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرما دیا کہ ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ لہٰذا آج بڑی تعداد میں، کیونکہ شراب کے متعلق تو خوب بیان بھی ہوتے رہتے ہیں، تقریریں بھی آتی رہتی ہیں، قرآن کے اندر بھی ذکر صاف صاف آیا ہے، تو پھر بھی آدمی ذرا شراب کی دکان پہ جاتے ہوئے، جو بیچارے بے حس ہو گئے ہیں وہ تو جاتے ہیں، اس سے منگا لیں گے اس سے منگا لیں گے، لیکن جو یہ نیا طبقہ ہے نا، یہ 12-13 سال والا، تو یہ نئے نئے گھر پہ تلاش کرتے ہیں۔ مجھے پرسوں ایک فون آیا ہمارے آس پاس کے گاؤں سے، وہ کہنے لگے مفتی صاحب آپ کہاں ہیں؟ میں نے بتائیے کیا مسئلہ ہے، کیا بات ہے؟ کہ مجھے آج بڑی عجیب چیز پتہ چلی، ایک ڈاکٹر صاحب تھے، کہ کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ تقریباً 20 لڑکے ہیں اور ہمارے مسلمانوں کے ہیں، محلے کے ہیں، اور جن کی عمر 12 سال 13 سال 15 سال 16 سال، اور یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ جو اسٹنگ آ رہی ہے نا، ایک اسٹنگ، اتنا تو معلوم ہوگا، یہ وہ ہوتی ہے کولڈ ڈرنک وغیرہ کی ہے، وہ آتی ہے کہ اس میں تھوڑی سی شراب ملا کر کے پی رہے ہیں، یعنی ابھی تیار ہو رہے ہیں، ہلکا ہلکا ڈوز لو، بعد میں تھوڑا سا اسٹنگ کم کریں گے اور ڈائریکٹ پی کر کے دیکھیں گے۔ یہ 15-20 بچے مسلمانوں کے ایک ہی محلے اور گاؤں کے، تم ماں باپ کہاں مر گئے، کہاں سوئے ہوئے ہیں، کہاں ڈوب گئے ہیں ایسے ماں باپ جن کو پتہ ہی نہیں کہ ان کی جو ہے اولاد بے غیرت ہو رہی ہے، ان کی اولاد نشے میں اپنا آپ کو ڈال رہی ہے، وہ کہاں چلے گئے؟ عجیب صورتحال ہے، کسی کا باپ سعودی ہے، ماں موبائل میں لگی ہوئی ہے، ابا کا کال آ گئی ہے، لڑکا کہاں ہے جو مغرب کے بعد کا وقت ہے، جو اسکول اور کالج کے پڑھ کر کے آیا ہے، جو اس کے ہوم ورک کرنے کا ٹائم ہے، جو اسے مغرب سے لے کے 2 گھنٹے گھر میں دینے چاہیے، ماں کو پتہ ہی نہیں ہے کیا ہے، وہ تو اپنا کھانا بنانے میں لگی ہوئی ہے، لڑکا آیا اس کو کھانا وانا کھلا دیا، وہ باہر کیا کرتا پھر رہا ہے لڑکوں کے ساتھ، اسے کوئی مطلب ہی نہیں۔ بھائی صاحب جو کی نیند سو رہے ہیں نا، اور جو ان بچوں کی خوشی کے لیے سارے کام کر رہے ہیں، ان کو جوان ہونے تو خون کے آنسو رو گئے، یہی اولاد تمہیں تھانوں میں، جھگڑوں میں اور الٹے سیدھے کاموں میں گھسیڑے گی کہ کس کا لڑکا لاؤ اس کے باپ کو بھی اٹھا کر کے لے کے آؤ۔ ابھی تم غفلت کی نیند سو رہے ہو، تمہاری اولاد تمہیں اتنا ذلیل کرائے گی تم منہ دکھانے لائق نہیں رہو۔ یہ غفلت کی چادریں اتار دو، یہ اپنے چھوٹے 12 13 14 15 سال کے بچے، ان پر نگاہ رکھو، یہ غلط طریقے کی طرف جا رہے ہیں، ان کی خواہشیں پوری مت کرو، ان کو بچا لو، ورنہ یہی اولاد تمہاری زندہ لاش بن کر کے تمہارے سامنے گھومتی رہے گی، اور تم کتنے ہی بڑے حکیم، ڈاکٹر، علماء، کن سے بھی دعا کراتے رہو گے۔ ٹھیک ہے اللہ بدل دے، کسی کا دل بدل دے، لیکن ظاہر کو دیکھ کر کے جو ہے فیصلے کیے جاتے ہیں، تو تمہاری اولاد کسی کام کی نہیں رہے گی۔ پھر یہ جملہ نکل کر کے آئے گا، ایسی اولاد تو نہ ہو تو اچھا ہے، پیدا ہوتے ہی مر جاتی تو اچھا ہے، یہ جملے آتے ہیں۔ اور ابھی بھی سنا میں نے، ایک اسی ہفتے میں کوئی صاحب کہہ رہے تھے کہ بس مفتی صاحب کیا بتائیں، کن کا مسئلہ تھا وہ، آپ بتا رہے تھے کہ مفتی صاحب، ہاں ابھی پرسوں ترسوں کی بات ہے، رات میں مجھے ملے، کہہ رہے تھے کہ اللہ کی قسم کھا کہہ رہا ہوں، وہ دعا یہ نکل رہی ہے کہ ایسی اولاد تو پیدا ہوتے ہی مر جاتی تو اچھا تھا۔ تو میرے بھائی اب تو کرو گے، تو بچپن میں جب تم نے لاپرواہی کی ہے، یہ جا کہاں رہا ہے، کر کیا رہا ہے، تم نے اس پہ روب نہیں رکھا، تم نے اس کو آزاد چھوڑ کر کے رکھا ہے، جی بڑا موبائل مانگا تو چل بیٹے دلا دوں گا، بس تو مجھے اچھا بن کے دکھا دے، پڑھ کے دکھا دے۔ یہ کیسے بن کے دکھائے گا؟ اسے تو راستہ دکھانا پڑے گا، اسے تو پکڑ کے بٹھانا پڑے گا، پڑھ، راستہ دیکھ، اس راستے پر چل، اور اچھے لوگوں کی صحبت میں بھی عالموں کے پاس جاتا ہوں اور تو بھی چل۔ جب یہ صحبت دیتے تو تب یہ بستا، پھر بعد میں چل کر کے اسی اولاد کے لیے بددعائیں نکالتے ہیں آپ۔ مجرم ماں باپ ہوتے ہیں کہ بچپن میں ان کی نگرانی نہیں کی۔ تو اس لیے میرے بھائی، یہ بچوں میں ایسا نہیں کہ یہ 10-20 کی رپورٹ ہے، تمہارے برابر میں اگر ابھی یہاں پر بھی کسی کا لڑکا بیٹا ہو نا، بس شک کی نگاہوں سے دیکھو اس کو بھی، کہیں یہ والا تو نہیں چل رہا ہے اس لائن میں۔ سب کو گہری نگاہ رکھو ان پر، اور ان کو نشے کی چیزوں سے بچاؤ، ورنہ یہ نسل تباہ ہو جائے گی۔ یہ نشہ بہت خراب چیز ہے، بہت گندی چیز ہے۔ کوئی ٹیوب کا نشہ کر رہا ہے، کوئی وہ بھانگ سوت رہا ہے، کوئی کچھ سوچ رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، جس کے من میں آ رہی ہے وہ کر رہا ہے، نئے نئے طریقے اختیار کر رہے ہیں، کوئی کیپسول کھا رہا ہے، کوئی کچھ کھا رہا ہے، زندگی تباہ کر رکھی ہے اپنا۔ اللہ نے یہ خوبصورت زندگی دی ہے، اس کو خوبصورت طریقے سے گزارو۔ تم آؤ اللہ کی طرف، تم جڑو مسجدوں سے، تم نمازیں ادا کرو، تم سکون سے اس دنیا کو باہر نکال کر اپنے دماغ سے اللہ کے گھروں میں آ کر بیٹھو، دیکھو تمہیں کتنا سکون محسوس ہوگا، اور تمہیں معلوم ہوگا کہ اللہ نے یہ خوبصورت زندگی ہمیں دی ہے، اس کو خوبصورت طریقے سے ہی گزارنا ہمیں چاہیے۔ اس لیے بھائی اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنی اولاد کے لیے ضرور دعا کیا کریں، اپنے بچوں کے لیے ضرور دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو نیک صالح بنائے اور اس غلط معاشرے سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمت دے، حوصلہ دے، اور اس شراب جیسی گندی چیز سے، نشے کی چیزوں سے ہماری اور ہماری نسلوں کی مکمل حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔